یہ بات میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے صحیح بخاری سبقاً اور درساً نہیں پڑھائی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ملک کے طول و عرض میں مجھے صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس دینے کی متعدد مار سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے، لوگ جو ہیں وہ تعجب بھی کرتے ہیں کہ صحیح بخاری پڑھاتا بھی نہیں ہے تو صحیح بخاری کی کہیں پر پہلی حدیث کا درس دے رہا ہے اور کہیں پر آخری حدیث کا درس دے رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے شرف عطا کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ مشہور دیوبندی عالم احمد سعید ملتانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی قرآن مقدس اور بخاری محدث۔ یہ کتاب جو ہے مطبوع ہوئی اور چھپی، تو اس کتاب پر میں نے احمد سعید ملتانی پر مستغیث مدعی بن کر توہین رسالت کا پرچہ کروایا تھا۔ جامعہ محمدیہ میں گجرانوالہ اور لاہور فیصل آباد کے جید علماء شیوخ الحدیث کی ایک مجلس ہوئی کہ کون سا شخص جو ہے عدالتوں میں صحیح بخاری کا دفاع کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام بزرگوں نے اتفاق رائے سے میرا نام پیش کیا کہ یہ صحیح بخاری کا دفاع جو ہے جج کے سامنے عدالتوں میں ان کے علماء کے مقابلہ میں کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 سال مجھ سے کام لیا۔ جیسے بعض صحابہ کرام قرآن مجید کی سورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، سیاق و سباق کیا ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے صحیح بخاری کے دفاع، اس کی شرح پر میرا سینہ اپنے فضل سے ایسا کھولا کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے عدالتوں کے علاوہ منکرین حدیث سے جوید احمد غامدی اور اس کی ٹیم سے 10 مرتبہ مجھے صحیح بخاری کے دفاع پر مناظرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ملک سے باہر ہو یا ملک کے اندر، صحیح بخاری پر کیا ہوا کوئی فنی، علمی، استنادی، صرفی، نحوی، تاریخی، جغرافیائی کوئی اعتراض ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک میں اس کا جواب نہ دے لوں، میں اپنی ماں کے دودھ کو بھی اپنے اوپر جائز نہیں سمجھتا۔ تو یہ وجہ ہے کہ پروردگار نے پاکستان کے طول و عرض میں مجھے صحیح بخاری کے آغاز پر یا صحیح بخاری کی تعلیم کے مکمل ہونے پر آخری حدیث پر درس دینے کی توفیق بخشی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔